ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے زکوٰۃ کے متعلق زکوٰۃ کس پر واجب ہے، کیسے واجب ہے اور کیوں واجب ہے۔ ناظرین، ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، اس کی وجہ سے انہیں پاک اور ستھرا بنا دو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین ھم للزکاۃ فاعلون، اور فلاح پاتے وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وہو خیر الرازقین، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور دے گا اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی کہاوت اس دانے کی ہے جس سے 7 بالیں نکلیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، اور اللہ رب العزت وسعت والا، بڑا علم والا ہے۔ ناظرین، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو فرض ہونے کے چند شرائط ہیں۔ کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے سب سے پہلے مسلمان کا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد عاقل کا ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری ہے، اس کے بعد دین سے فارغ ہو یعنی کہ قرض دار نہ ہو، اور اس کے بعد جو مال ہے اس کے پاس میں اس پورے مال کا مالک ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کے بعد ناظرین زکوٰۃ دینے والے کے لیے چند شرائط ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، دوسری شرط ہے عاقل ہونا، اور تیسری شرط ہے بالغ ہونا، اور چوتھی شرط ہے آزاد ہونا، اور پانچویں شرط ہے مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہونا، اور چھٹی شرط ہے پورے طور پر اس کا مالک ہونا، اور ساتویں شرط ہے نصاب کا دین سے فارغ ہونا یعنی کہ قرض دار نہ ہو، اور آٹھویں شرط ہے نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا یعنی کہ مال حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو۔ ناظرین، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے صاحب نصاب کا ہونا ضروری ہے۔ صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا ان کے برابر اس کے پاس ان کے علاوہ کوئی اور مال ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، جبکہ اس کے مال کو 1 سال ان پر گزر گیا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے۔ ناظرین، یہ بھی جان لیتے ہیں کہ حاجت اصلیہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں جس کی طرف زندگی بسر کرنے میں آدمی کو ضرورت ہے، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جیسے رہنے کا مکان، جاڑے گرمیوں میں پہننے کے کپڑے، خانہ داری کے سامان، سواری کے جانور، خدمت کے لیے لونڈی غلام، اور پیشہ وروں کے اوزار، اہل علم کے لیے حاجت کی کتابیں، کھانے کے غلہ وغیرہ۔ ناظرین، زکوٰۃ دیتے وقت ایک چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت یا زکوٰۃ کے لیے مال علیحدہ کرتے وقت نیت زکوٰۃ شرط ہے۔ نیت کے یہ معنی ہے کہ اگر پوچھا جائے تو بلا تأمل بتا سکے کہ یہ زکوٰۃ ہے، یعنی اپنے دل میں یہ نیت کر لے کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ ایسے ہی سال بھر تک خیرات کرتا رہا، اب نیت کی کہ جو کچھ دیا ہے زکوٰۃ ہے تو یہ ادا نہیں ہوگی، یعنی پورے سال غریبوں کو، فقیروں کو خیرات کرتا رہا، اپنے مال میں سے پیسہ دیتا رہا، اس کے بعد جب سال پورا ہوا
تو کہنے لگا کہ میں نے جو خیرات کیا ہے پورے سال وہ میں زکوٰۃ میں شمار کروں گا، تو اس طریقے سے وہ سارا مال اس کا زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگا۔ ایسے ہی زکوٰۃ دیتے وقت نیت نہیں کی تھی، بعد کو کی، تو اگر وہ مال فقیر کے پاس موجود ہے یعنی اس کی ملک میں ہے تو یہ نیت کافی ہے، ورنہ نہیں۔ ایسے ہی ناظرین، زکوٰۃ کا روپیہ مردے کی تجہیز و تکفین یا مسجد کی تعمیر میں صرف نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر اس پیسے کو ان تمام امور میں صرف کرنا چاہے تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ فقیر کو مالک کر دے اور وہ صرف کرے، اور ثواب دونوں کو ہوگا، بلکہ حدیث میں آیا ہے اگر 100 ہاتھوں میں صدقہ گزرا تو سب کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا دینے والے کے لیے، اور اس کے اجر میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ ناظرین، زکوٰۃ اعلانیہ اور ظاہری طور پر دینا افضل ہے، اور نفلی صدقہ جو ہوتا ہے وہ چھپا کر دینا افضل ہے۔ یعنی جو نفلی صدقہ ہوتا ہے، صدقہ نافلہ ہوتا ہے، اس کو چھپا کر دینا افضل ہے، اور زکوٰۃ اعلانیہ اور ظاہری طور پر دینا افضل ہے۔ ناظرین، بات اب یہ آتی ہے کہ زکوٰۃ کو کس طریقے سے نکالا جائے۔ تو ناظرین، نکالنے کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ جس مال میں سے، جس پیسے میں سے آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے کا حساب لگائیں۔ یعنی 100 روپے میں سے آپ کو 2.5 روپے نکالنے ہیں، اس حساب سے آپ کل پیسے کا حساب لگا کر زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ زکوٰۃ نکال کر دیں کس کو؟ سب سے پہلا حق دینے کا کس کو ہے؟ تو ناظرین، سب سے پہلے حق دینے کا جو یتیم ہے، جو آپ کا پڑوسی ہے، جو آپ کے گھر میں یا آپ کے شہر میں یا آپ کے گاؤں میں جو یتیم ہے، سب سے پہلے اس کو دیا جائے جو اس کا حقدار ہے۔ اس کے بعد فقیر ہو، غریب ہو، اس کو دیا جائے، مسکین ہو، اس کو دیا جائے، اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کے بعد آپ مدارس وغیرہ میں اس پیسے کو دے سکتے ہیں۔ ایک کویشچن یہ کیا گیا تھا کہ زکوٰۃ کے حساب کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ بہت وسیع کویشچن ہے، لیکن میں مختصراً آپ کو عرض کرتا ہوں کہ پہلی بات تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ 4 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے: سونا، چاندی، روپیہ اور مال تجارت۔ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جس کو صرف آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، یہ ہے مال تجارت۔ یا کوئی چیز خریدی ہے، بیچنے لیا، اور ارادہ یہ کہ اس سے کچھ اور تیار کر کے اسے بیچا جائے گا۔ جیسے بہت ساری چیزیں آپ لے کر اس سے کوئی پروڈکٹ تیار کرتے ہیں، پھر اس کو آگے سیل کرتے ہیں، تو یہ جو مال خریدا ہے اس پروڈکٹ کی تیاری کے لیے یہ بھی مال تجارت کہلائے گا۔ اب اگر سونا 7.5 تولہ سونا ہو، یا چاندی 52.5 تولہ ہو، یا روپیہ اتنا ہو جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، جیسے آج کل 45,000 50,000 کے درمیان ہوگی، اور یا پھر اتنی ہی مالیت کا مال تجارت آپ کے پاس ہو، تو سمجھ لیں آپ کا زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا۔ وہ اسلامی تاریخ گھنٹہ منٹ تک نوٹ کر کے رکھ لیں، مہینہ، گھنٹہ، منٹ، تاریخ سب لکھ لیں، اور فرض کر لیں کہ ان میں سے کوئی بھی اس مقدار میں نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی مقدار میں ہے، جیسے 1 تولہ سونا ہے، تھوڑی سی چاندی، تھوڑا سا کیش ہے، تو ان سب کو پھر روپوں میں تبدیل کر کے پھر دیکھیں کہ ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے تو سمجھ لیں نصاب بن گیا ہے اور سال اسٹارٹ ہو گیا۔ جب 1 سال گزر جائے اب آپ کو دوبارہ حساب کرنا ہوگا۔ 1 سال کے درمیان میں کتنا آیا کتنا گیا اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر کوئی آیا ہے اور وہ فرض کر لیں سال کے اختتام سے 1 دن پہلے آیا ہے تو اسے بھی کل مال کے ساتھ ملا کر اس پر بھی گویا کہ سال گزر گیا، اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اب جب سال کا اختتام ہو جائے، وہی تاریخ وہی مہینہ آ جائے، جیسے آپ نے فرسٹ رمضان کو لکھ لیا کہ میرا نصاب مکمل ہوا، اگلا فرسٹ رمضان آیا تو گویا کہ پورا 1 سال گزر گیا۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کتنا سونا ہے اس کا روپیہ نکال لیں، چاندی، کیش، مال تجارت۔ کیش کے اندر جو ہے وہ پرائز بانڈ بھی آئیں گے، شیئرز آئیں گے، اور کوئی آپ نے ایسی اسکیم میں پیسہ ڈالا ہوا ہے کہ جس میں صرف پیسہ رکھا ہوا ہے اور کچھ نہیں، وہ سب اس میں آئے گا۔ اسی طرح بعض اداروں میں تنخواہ میں سے ڈیڈکشن کی جاتی ہے، وہ رکھا جاتا ہے، اس پہ پھر پروفٹ ملا کر آخر میں دیتے ہیں،
وہ سب اس قسم کا مال. اسی طرح آپ نے اگر BC دی ہوئی ہے اور آپ کی نکلی نہیں ہے وہ سب. اسی طرح آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اس کو بھی یہاں پہ شمار کریں گے. آپ نے کوئی مال بیچا ہوا ہے اس کی پیمنٹ ابھی آپ کے پاس نہیں آئی ہے اسے بھی لکھیں گے. جتنا مال تجارت ہے، مثلا آپ نے کوئی دکان بیچنے کی نیت سے خریدی تھی، کوئی پلاٹ تھا، کوئی گھر تھا، اس کی موجودہ مارکیٹ ویلیو نکلوائیں. 2-3 پراپرٹی ڈیلر سے نکلوا لیں، اوسط جو قیمت ہو وہ اس میں ایڈ کر دیں، اس کا ٹوٹل نکال لیں. ٹوٹل نکالنے کے بعد دیکھیں کہ آپ کے اوپر اگر کسی کا قرضہ ہے اور فوری طور پہ آپ کو ادا کرنا ہے، جیسے اس مہینے کی BC ہے یا کوئی انسٹالمنٹ بھرنی ہے یا بینک کو کوئی پیمنٹ دینی ہے یا آپ نے کوئی مکان خریدنا تھا اس کی پیمنٹ دینی ہے یا گھر کے کوئی ذاتی استعمال کے لیے، گھر کے اخراجات کے لیے آپ نے کچھ مال مختص کرنا تھا وہ اگلے مہینے میں یوز ہوگا، ان سب کو اس میں سے مائنس کر دیں. اب جو باقی بچے اس کو 40 سے ڈیوائیڈ کر دیجئے گا، 40 سے تقسیم کر دیجئے گا، جو اماؤنٹ آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ہوگی. مختصر وقت میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں، اور کوئی کویسچن ہو تو پھر